10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن گھر میں دسترخوان کو وہ وسیع رکھتے ہیں، لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہیں، جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں، تو بھئی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے، تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا، تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے، ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا، اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گڑھی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں ہے۔ تو میرا جو رجحان تھا، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی ارشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل کی جائے۔ لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا دل کرتا ہے، تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی کریں، کھائیں پئیں افطاری میں، روزے میں نہیں، روزہ تو عبادت ہے۔